یا رسول اللہ معزز علماء ذوی الاحترام اور پیارے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے سامعین و حاضرین، ابھی آپ حضرات کے روبرو قرآن مقدس و مطہر کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی پاکیزہ آیت کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کی سعادت حاصل کی جائے۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، امت کے غمخوار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، شاہ خوباں، امام پیغمبراں، خاتم رسولاں، نبی آخر الزماں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ لطف و عنایت میں عقیدت و احترام و محبت و الفت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا۔ اور ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا برسا خواجہ، تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ۔ ہند میں آپ ہیں اللہ کا سایہ خواجہ، ہند میں آپ ہیں اللہ کا سایہ خواجہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فصیح و بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا سلیس اور بالکل آسان ترجمہ یہ ہے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیے۔ حضرات گرامی، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز اعلیٰ حرف تنبیہ سے فرمایا ہے۔ اعلیٰ حرف تنبیہ کا مطلب یہ ہے آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ مطلب اس آیت کریمہ کے مفہوم اور مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے بندے کو وارننگ کر دیا ہے، بندے کو سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر لائٹ کا سارا کنیکشن ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے ڈینجرس، یعنی یہاں پر خطرہ ہے، ساودھان ہو جاؤ۔
پتہ یہ چلا کہ ساودھان لکھ کر کے، خطرہ لکھ کر کے پہلے ہی بندے کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر چھیڑ چھاڑ مت کرنا، یہاں پر الجھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے، ورنہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے رب العزت نے آیت کریمہ میں اعلیٰ حرف تنبیہ کو استعمال فرما کے بندے کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا ہے کہ اے میرے بندوں، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میں ایسی جماعت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس جماعت سے کبھی الجھنے کی کوشش مت کرنا، کبھی ان سے الجھنے کی تم کوشش مت کرنا، غرضے کی جہاں پر دنیاوی خطرہ ہو وہاں پر الجھنے سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے آدمی۔ لیکن یہ ایسی جماعت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے رب العزت نے آگاہ فرما کے اشارہ فرما دیا کہ یہاں پر الجھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم ایمان سے جاؤ گے۔ وہاں پر جان جانے کا خطرہ تھا، یہاں پر ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے رب العزت نے بندے کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا، الا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ بے شک کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کے بارے میں جتنے بھی شکوک و شبہات اٹھ رہے تھے، جتنے بھی وہم اور گمان کا معاملہ پیدا ہو رہا تھا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا حرف تاکید کو استعمال فرما کے سارے شکوک و شبہات کو رب کائنات نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ بے شک یعنی یہ جماعت بھی بے شک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اولیاء اللہ یہ ولیون سے بنا ہے جس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں اور ایک معنی قریبی اور نزدیکی کے ہوتے ہیں۔ تو غرضے کی اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت قریبی اور نزدیکی اور مقرب بندے ہوتے ہیں، لہٰذا دونوں اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت اور رسائی کا مرتبہ اور درجہ رکھتے ہیں۔ اولیاء ولی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی یاد آنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بندہ کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فکر میں مگن ہو جائے، غرضے کہ اس کی عبادت کی طرف دھیان زیادہ جائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور محبت کی طرف مکمل توجہ ہو جائے۔ ایسی ہستی کے بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں اور یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی ہے کہ ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ تمام کیفیتیں طاری ہو جائے بندے کے اوپر، خدا کی عبادت میں اضافہ ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اضافہ ہونے لگے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہونے لگے، تو وہ شخص جس کی بارگاہ میں پہنچنے پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور نزدیکی اور برگزیدہ بندہ ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اولیاء اللہ یہ وہ مبارک جماعت ہے جس مبارک جماعت کو رب العزت نے ہر قسم کے غم اور ہر قسم کے خوف سے بالکل پاک و صاف اور آزاد فرما دیا ہے۔ آج دنیا کا مزاج دیکھیے آپ، جس طرف نظر اٹھا کے دیکھیے آپ، ڈر کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے، چھوٹا بڑے سے سہما ہوا ہے، بڑا اپنے سے بڑے سے سہما ہوا ہے، غرضے کی یہ صورت اور یہ سچویشن اور کنڈیشن صرف اور صرف انسانوں ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے مخلوقات میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر ڈر اور خوف کا عالم موجود ہوتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، یہ ہمارے اولیاء کرام وہ مبارک جماعت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر غم سے بھی پاک فرما دیا ہے اور ہر خوف سے بھی پاک فرما دیا ہے، غرضے کی انہوں نے اپنے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری
بالکل رچا اور بسا لی اور اسی ماحول اور اسی لگن میں جب ڈھل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کو نہ زمانے کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ زمانے کا کوئی خوف ہوتا ہے، بلکہ رب العزت ان کو غم سے بھی پاک فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، خوف کا تعلق زمانے مستقبل سے ہے۔ خوف کہتے ہیں وہ کیفیت جو انسان پر طاری ہو اور اس کو اپنے جان یا مال کے نقصان کا اندیشہ ہونے لگے، تو وہ کیفیت جو طاری ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں زمانے مستقبل میں۔ اور جو زمانے ماضی میں کوئی عمومی طور پہ کوئی نقصان ہو گیا ہے، چاہے وہ جان کا ہو، مال کا ہو، عزت و آبرو کا ہو، کسی بھی چیز کا نقصان ہو، جب زمانے ماضی سے اس قسم کے چیز کا تعلق ہوتا ہے تو اس کو غم کہتے ہیں۔ تو اولیاء کرام وہ مبارک جماعت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے ماضی کے ہر غم سے پاک فرما دیا، ہر فکر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز فرما دیا، ہر اندوہگی سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف فرما دیا، ہر افسردگی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز فرما دیا، اور زمانے مستقبل کے ہر ڈر سے، ہر خوف سے، ہر دقت سے، تمام چیزوں سے رب العزت نے ان کو بالکل بری کر دیا، منزہ کر دیا، پاک و صاف فرما دیا۔ تو اولیاء کرام وہ مبارک جماعت ہیں جن کو نہ زمانے گزشتہ کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی زمانے مستقبل کا کوئی خوف اور کوئی ڈر ہوتا ہے۔ ان کو زمانے ماضی کے ہر غم سے بھی اللہ پاک فرماتا ہے، زمانے مستقبل کے ہر خوف سے بھی اللہ تعالیٰ پاک اور صاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ہے اولیاء کرام کی مبارک جماعت۔ اب حضرات گرامی، اولیاء کرام ہوتے کون لوگ ہیں؟ تو لمبے بال رکھنا اور بڑھانا یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ اچھے لباس، اچھے پوشاک، اچھے جبے قبے دستار میں ملبوس ہو جانا یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ زیادہ باتیں کر لینا، زیادہ مقدمات کے دفعات بتا لے جانا، زیادہ دنیاوی ہیلے حوالے اور بہانے بتا لے جانا یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ ولی کی پہچان اور ولی وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیے۔ در حقیقت وہی نگاہ خداوندی میں اولیاء کرام کہے جانے کے لائق اور مناسب ہیں، اور انہی کو روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور مقرب بندہ کہا جاتا ہے، جو تقوی، ایمان کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں۔ حضرات گرامی، میں یہ مانتا ہوں کہ کسی ولی سے اگر کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے جو انسانی ذہن اور عقل کو حیرت میں ڈال دے، ششدر میں ڈال دے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن آسمان کی طرف اڑ جانا، پانی پر چلنے لگنا، ہوا میں پرواز کر جانا اور کوئی محیر العقول دماغ کو حیرت میں ڈالنے والا کام صادر کرنا، در حقیقت یہ کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ سب سے بڑی کرامت نہیں ہے۔ پانی میں چلنا، ہوا میں اڑنا یہ سب سے بڑی کرامت نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت ہمارے اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں، الاستقامت فوق الکرامہ، شریعت پر ثابت قدم رہنا ہی در حقیقت سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو جس کے اندر دیکھیے کہ شریعت پر ثابت قدمی ہے، تمام ارکان اسلام کو مکمل طور سے ادا کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور مقرب بندے ہیں جو شریعت پر ثابت قدمی برتے ہوئے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز روزہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے، ہم لوگ صوفی حضرات ہیں، معاذ اللہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ کان کھول کر کے سن لیا جائے کہ نماز وہ اہم عبادت ہے جس سے کسی بھی حال میں کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ عذر لاحق ہو، کیفیت بدل جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، غرضے کی آدمی
کو نماز سے کسی معاملے میں چھٹکارا نہیں ہے جب تک کہ مکمل شرعی عذر نہ پا لی جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شریعت پر ثابت قدم رہتے ہیں اور شریعت پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ صورت سب سے بڑی کرامت ہے، اور وہ سب سے بڑی کرامت کے مستحق اور حقدار کہے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعث کرامت اور لائق شرف وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو جو متقی اور پرہیزگار ہے، شریعت پر ثابت قدمی ہے، وہی نگاہ خداوندی میں مقبول ہے، قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے، قابل عزت ہے، عزت اور مرتبے کے لائق اور مناسب ہے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ ان کا ہے، اور ان کو پروردگار عالم نے فکر اور غم سے بھی پاک فرما دیا ہے۔ یہ وہی حضرات ہوتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے کسی ولی بندے سے، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی بندے سے بغض و عداوت اور دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اولیاء کرام کو رب نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان سے اگر کوئی بغض و عداوت رکھے، عناد اور دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ گوارا نہیں ہے کہ جو اس کے ولی بندے ہو جائیں ان سے کوئی بغض و عداوت رکھے، تو ان کی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخیاں کرے، توہین کرے، اور معاذ اللہ رب العالمین ان کو بتوں سے تشبیہ دے، مردوں سے تشبیہ دے، اور ان کو بالکل لاچار اور مجبور سمجھے، میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ خداوندی میں سب سے بڑا مجرم ہے جو اولیاء کرام کو معاذ اللہ رب العالمین مجبور محض کہتا ہے۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقام اور مرتبے اور درجے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو ملے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی بارگاہ میں عقیدت کے جملے استعمال کرو، محبت کے جملے استعمال کرو، تکریم کے جملے استعمال کرو، تعظیم کے جملے استعمال کرو، اور ان کی بارگاہوں سے جتنی سچی عقیدت اور محبت قلبی لگاؤ رکھو گے، قسم خدا کی دنیا اور آخرت میں اتنی ہی زیادہ بھلائیاں اور خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا رہے گا، اور ہمارا بیڑا ولیوں کے صدقے میں یہاں پر بھی پار ہوگا، اور کل میدان محشر میں بھی انشاءاللہ تعالی غوث و خواجہ اور رضا کے صدقے میں ہم سب کے بیڑے پار ہوں گے، انشاءاللہ ہماری بگڑی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو حضرات گرامی، اولیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخی اور ان کی توہین اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک دوسری روایت آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی یہ بھی ہے، ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل الی آخر الحدیث۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مسلسل فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قریبی اور نزدیکی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقام ولایت پر فائز فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ اگر وہ اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا خدا کا سننا ہو جاتا ہے، اس کا کہنا خدا کا کہنا ہو جاتا ہے، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا خدا کا چلنا ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں مکمل اور کامل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا جلوہ اور رب کائنات کی قدرت ایسے بندوں کے وجود پر ثابت ہو جاتی ہے، اور ان بندوں کے
وجود پر قدرت خداوندی جلوہ گر ہو جاتی ہے، لہٰذا جب ولی بولتا ہے تو وہ خدا کا بولنا ہو جاتا ہے، جب ولی کہتا ہے تو وہ خدا کا کہنا ہو جاتا ہے، جب ولی پکڑتا ہے تو وہ خدا کا پکڑنا ہو جاتا ہے، ولی جب چلتا ہے تو خدا کا چلنا ہو جاتا ہے، ولی جب چھوتا ہے تو خدا کا چھونا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اولیاء کرام جو چیز ارشاد فرماتے ہیں وہ در حقیقت نکلتا ان کی زبان سے ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا ہوا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے خوب فرمایا ہے، گفتِ او گفتِ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اولیاء کرام کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کسی اللہ کے بندے کی زبان ہی سے کیوں نہ نکلے۔ تو حضرات گرامی، یہ اولیاء کرام کی شان اور فضیلت ہے، جن میں سے سر فہرست نام نامی اسم گرامی ہندوستان کی سرزمین پر خصوصیت کے ساتھ عطائے رسول، سلطان الہند، خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان حضرت سیدنا شیخ سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی ذات گرامی سے ہندوستان کی سرزمین میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھلتا اور پھولتا چلا گیا۔ حضرات گرامی، تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کسی دولت مند کا محتاج نہیں رہا، کسی بادشاہ کا اسلام محتاج نہیں رہا، اور بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بادشاہوں نے اور امیروں نے اور دولت مندوں نے، اغنیاء لوگوں نے اسلام کا ہندوستان میں بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ بادشاہوں نے اسلام کے تعلق سے ہندوستان کی سرزمین میں اسلام ان کی وجہ سے داغدار ضرور ہوا ہے، لیکن اسلام کو بادشاہوں اور امیروں سے زیادہ فائدہ نہیں ملا ہے۔ لیکن وہیں پر تاریخ ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوا ہے، اسلام بہت زیادہ پھلا اور پھولا ہے۔ یہ اسلام کا ایک اعجاز ہے کہ اسلام بزرگوں سے پھیلا ہے، اللہ کے ولیوں سے پھیلا ہے، علماء ربانیین سے پھیلا ہے، اور علماء کاملین سے پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں سے اسلام کو زیادہ فروغ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، یہ کے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے اور رشد و ہدایت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ سرکار، اب آپ آخری نبی بن کر کے تشریف لائے، اس بات پر ہم تمامی صحابہ اور مسلمانوں اور مومنین کا اعتقاد اور یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے فرمان کے مطابق لا نبی یا بعدی، سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ، جب آپ اس خاکدان گیتی سے تشریف لے جائیں گے اور آپ آخرت کی طرف کوچ کر جائیں گے تو اسلام کے تبلیغ کا بیڑا اور اسلام کے تبلیغ کا فریضہ کیسے انجام پذیر ہوگا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء جس طریقے سے تبلیغ اور ارشاد کا فریضہ انجام دیتے تھے، اسی طریقے سے میری امت کے علماء کرام اسلام کے تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، اولیاء کرام اسلام کے تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، اور یہ تھمنے والا نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ صبح قیامت تک اولیاء کرام پیدا ہوتے رہیں گے، علماء کرام پیدا ہوتے رہیں گے، اسلام کے تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہے گا اور اسلام بڑھتا رہے گا۔ ہر باطل کے سینے میں اسلام اپنا مقدس جگہ بنا کر کے ان کو دولت اسلام سے مالا مال کرتا رہے گا۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ بہت سارے کفار و مشرکین کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور یہ کیوں نصیب ہوئی؟ یہ ہمارے اولیاء کرام کے کردار سے نصیب ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کی مخالفتیں بہت ہوئیں، آپ کا کاٹ بہت کیا گیا، لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اطاعت اور اللہ تبارک و تعالی کے صفات کے مظہر بن کر کے تشریف لاتے ہیں، جس کی وجہ سے باطلوں کے سینے میں اسلام کی وقعت بیٹھتی ہوئی چلی جاتی ہے اور ساری رکاوٹیں ہٹتی ہیں، اسلام کا اجالا پیدا ہوتا ہے، اسلام کی روشنی پھیلتی ہے اور اسلام کا نور سارے جہان میں عام سے عام ہو جاتا ہے اور ہر ظلمت کدے کو روشن کدہ بنا دیتا ہے، ہر تاریک جگہ کو اجالے کا سویرا بخش دیتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے، کفرستان میں کفر مٹتا رہا، اسلام کا اجالا پھیلتا رہا، یہاں تک کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی یہ برکت تھی کہ سرزمین ہندوستان میں آپ کے قدم مبارک کی برکت سے، آپ کے کردار سے اور آپ کے کیریکٹر سے اور آپ کے تبلیغ و ارشاد سے تقریباً 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ 90 لاکھ کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا۔ اس سے بڑی تبلیغ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اولیاء کرام ہی انجام دیتے ہیں، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کا ایسا فریضہ انجام دیا کہ آج ہندوستان میں جہاں جہاں دیکھیے اسلام کا سویرا نظر آ رہا ہے، اسلام کا اجالا نظر آ رہا ہے۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کی برکت ہے جو ہم اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور یہ تھمنے والی نہیں ہے، یہ قیامت تک اس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جائے گا۔